بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت کے حکم سے نعتیہ کلام کے چند اشعار. آج سے تقریباً 20-22 برس قبل دارالعلوم کراچی کے حضرت مفتی عبد المنتقم صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ہر جمعے کو حضرت والا یہ نعت سنا کرتے تھے. اردو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب ثنا مدح سرائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، انتہائی منفرد انداز میں یہ نعت لکھی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، اور بہت ہی پیاری نعت ہے. سبحان اللہ کہے سب بلند آواز. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ کو ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لمحہ ہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی، اور کہاں ہم سب گنہگار. ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی، اور کہاں ہم سب گنہگار. اور شعر دیکھیے گا. ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں صلی علی، جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب، جس کو حریص کا دیا اتنا کیا، جس نے گناہگاروں سے پیار. ایسا محبوب دیا حق نے تمہیں صلی علی، جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب، جس کو حریص کا دیا اتنا کیا، جس نے گناہگاروں سے پیار. اے خدا اے شہ کونین کے رب، لفظ حریص کے سبب ایک ہو سب، وہ عجمی ہو کہ عرب تاکہ ملے امت محروم کو پھر کھویا وقار. اے خدا اے شہ کونین کے رب، لفظ حریص کے سبب ایک ہو سب، وہ عجمی ہو کہ عرب تاکہ ملے امت محروم کو پھر کھویا وقار. اور آپ کے ذکر میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سرا سارے ہدا خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ ادب، عظمت قرطاس قلم، باد صبا موج نسیم. بہت پیارا شعر دیکھے گا. آپ کے ذکر میں ہے، آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سرا سارے ہدا خان عرب، نغمہ نگاران عجم، شوکت الفاظ ادب، عظمت قرطاس قلم، باد صبا موج نسیم. دہنے بلبل شیریں، دہنے بلبل شیریں
لحن قمری و طوطی شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار دہنے بلبل شیری لحن قمری و طوطی شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے سندھی ہو کے ہندی ہو کے گجراتی کے میمن ہو کے بنگالی کے کشمیری کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے سندھی ہو کے ہندی ہو کے گجراتی کے میمن ہو کے بنگالی کے کشمیری کسی خطے کی قبیلے کی زبان سے نہیں کوئی سروکار جمع محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں ہم سگنےگار آپ نے شعر دیکھے گا یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں قلب و فکر و خیال یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات زبانوں قلب و فکر و خیال کیوں کہ ان کی مدحت تو ملائکہ کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ وہ شہد چکیدہ ہے کہ خود کو سر و تسلیم و نثار ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و مدنی و قرشی اور کہاں سگنےگار سلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ پاک جل جلالہ و من والہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنا بنا لے، اپنی محبت و معرفت سے نوازش فرما دے اور اپنا فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے مطیعین اور
ذاکرین اور فرما برداروں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے۔ سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تمام کائنات اس کی ہے، جنت الفردوس بھی اس کی ہے۔ اللہ کا بن گیا تو ہر نعمت اس کو حاصل ہے، تمام کامیابی، سب سے بڑھ کر کامیابی اس کو حاصل ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ رحمہ اللہ، اور جب من جانب اللہ علوم معارف کی بارشیں ہوتی تھی، الہامات قلب کے اندر آتے تھے، تو مست ہو کر فرماتے تھے کہ میں ان کا نہ ہوتا تو ملتا مجھے انعام۔ یہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا جانتے ہیں، اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں، تو اسی لیے ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازش فرما رہے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کعبہ شریف کے سامنے رو رو کر فرماتے تھے کہ پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو کیسی محبت تھی، کیسا درد دل تھا، کیسا عشق تھا ان حضرات کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے، کس طرح تڑپتے تھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے جو دل لگاتا ہے اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے، اللہ کی محبت جس کو حاصل ہوتی ہے ان کا کام ہی ہے کہ ہر وقت تڑپنا اور تڑپتے رہنا، اور فرمایا کہ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے۔ تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اس کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے، ہر وقت وہ تڑپتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور اس تڑپنے میں لطف جنت حاصل ہوتا ہے، ایسی لذت، ایسا لطف عطا ہوتا ہے کہ آدمی بادشاہت بھول جاتا ہے، سلطنت کیا چیز ہے اس تڑپ کے سامنے اور اس لذت کے سامنے۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینہ۔ بری خواہشات کو توڑنا، دبانا اور گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا، اس پر جو تڑپنا عطا ہوتا ہے تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے، دولت ہے۔ اہل اللہ اسی تڑپنے میں لطف زندگی محسوس کرتے ہیں، لطف حیات محسوس کرتے ہیں۔ کیا اشعار ہیں یہ، تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، خون آرزو پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ بندہ نفس بنے، اور ایک بندہ محبوب حقیقی بنے، بندہ مولا پاک بنے۔ دونوں راستے ہیں۔ کوئی نفس کا بندہ ہوتا ہے اور وہ
وہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے. دنیا بھی پریشانی اور لعنت اور ظلمات سے بالکل دنیاوی زندگی گری ہوئی ہوتی ہے. کوئی سکون نہیں مل سکتا، اور جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، یہی فکر، یہی دھن، یہی کوشش، یہی محنت، اور اسی طرح سے اسی رنگ کے دن و رات، صبح و شام. پھر تو کیا کہنا. کسی بزرگ نے فرمایا کہ اف کتنا تاریخ ہے گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. تو ایک زندگی تاریخ ہے، لعنت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، ہر وقت پریشانی ہے. سکون ہرگز نہیں مل سکتا. بریانی میں سکون نہیں ہے، ایئر کنڈیشن میں سکون نہیں ہے، تخت و تاج میں، سلطنت میں سکون نہیں ہے. خدا کی قسم میرے دوست، سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی محبت میں ہے، سکون اللہ تعالیٰ کے لیے مجاہدات اور گناہوں سے بچنے کے غم برداشت کرنے میں ہے، سکون سجدے میں ہے، سکون آہ و زاری میں ہے نا. حضور را بگزار زاری را بگیر، رحم سوئے زاری آید ہے فقیر. بندہ روتا بھی ہے اللہ کے لیے تو اس پر انوار برس جاتے ہیں، رحمت الہیہ اس پر برس جاتی ہے، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دیوانہ میرے لیے رو رہا ہے، تو رحمتیں اس پر برس جاتی ہیں. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. یعنی ایک بندے کا رونا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ رحمتیں اس پر برس جاتی ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. رونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کے لیے رونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اگر آنسو بہانے کی توفیق نہ ہوئی تو رونے والوں کا ڈھنگ بنائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. یہ روتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش، رونے کا ڈھنگ بنایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ خوش. فرمایا کہ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، آنسو سے رونا یہ مراد ہے. فإن لم تبکو فتباکو، فتباکو جو پڑھتے ہیں لوگ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. فإن لم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے کا ڈھنگ بناؤ، رونے والوں کا ڈھنگ بناؤ. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جاتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قرب عظیم عطا ہوتا ہے. ایک زمانے تک گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب یہ فکر لائق ہوئی کہ میں تو ہلاک ہو گیا ہے، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا. گناہ کیا چیز ہے؟ اپنے محبوب پاک سے دور رہنا ہے. جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے اس کو، ہے نا. اور جتنا گناہوں کو چھوڑتا ہے بندہ اور متقی بن کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیار کا اس کو احساس بھی ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، ازلب نادیدہ صد بوسا رسید، کہ ازلب نادیدہ صد بوسا رسید، ہزاروں بوسا اس کا احساس ہوتا ہے قلب کے اندر، اگرچہ نظر تو نہیں آتا. تو ویسے مرنے کے بعد پھر جنت ملے گی،
اور مرنے کے بعد دیدار الہی حاصل ہوگا، جنت کی نعمت حاصل ہوگی، بہار جنت حاصل ہوگی. لیکن جو عشاق حق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو بغیر دیکھے سب مومنین ایمان تو لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، بن دیکھے ان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور شوق دیدار سے انتظار کرتے رہتے ہیں، ہے نا، کہ کبھی دیکھیں گے ان کو ہم. انتظار کرتا ہوں، شوق کو اپنے پیار کرتا ہوں. انتظار کی گھڑی بھی بہت پیاری ہوتی ہے جب انتظار اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہے کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنے مالک تعالیٰ کو انشاءاللہ. دنیا میں کسی محبوب کا انتظار ہوتا ہے تو انتظار کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو انتظار کیا جاتا ہے تو اس میں ہرگز تھکاوٹ نہیں ہوتی. ایک سکون، ایک اطمینان اور نور بڑھتا رہتا ہے. جتنا اس انتظار میں جتنا نور بڑھتا ہے اتنا ہی قلب کو زیادہ سرور عطا ہوتا ہے، خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو انتظار کیا جاتا ہے اس میں نور بڑھتا رہتا ہے. لیکن اللہ والوں کی عجیب شان ہے، مختلف شانیں ہوتی ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، کچھ کرم تو نقد فرما دیجئے، بعد مرنے کے نہ وعدہ کیجئے. آپ کا دیدار ہوگا تو مرنے کے بعد یہاں تک انتظار ہی انتظار، کچھ تو کرم نقد فرما دیجئے. تو اللہ والوں کو حق تعالی جل وعلا شانہ ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں دنیا میں کہ اپنے خاص پیار کے ذریعے سے ان کی ارواح کی پرورش ہوتی رہتی ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میرے چشم پر آب میں ہے، یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میرے چشمے پر آب میں ہے. روتے بھی ہیں تو اپنے آنسو میں انوار و تجلیات کا احساس کرتے ہیں وہ، اور قلب کے اندر ان کی خوشی اور ان کے پیار کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ مالک تعالیٰ مجھ پر خوش ہو رہے ہیں. حضرت مولانا حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وہ دہلی کی جامع مسجد میں شاہان مغلیہ کے سامنے، سلاطین مغلیہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین سناتے تھے، جوش میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ دل دارم جواہر پارا عشقت کے تعبیل کہ دارت زیر گردو میرے سامان کے مندارم. اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہرات سے بالکل معمور ہے نا، پر ہے، بھرا ہوا ہے وہ دل جواہرات محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے جواہرات سے بھرپور ہے، معمور ہے وہ دل. کدارت زیر گردوں میرے سامان کے مندارم. تو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مجھ جیسا بادشاہ کون ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح. تو شاہان مغلیہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، جس دولت کو سنا رہے ہیں بتا رہے ہمارے پاس کہاں ہے نا. خاموش رہتے تھے، سر جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے. یہ دولت تو انہیں عشاق کے حق کے پاس ہے. تو اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سلاطین کے تخت و تاج کو وہ خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں کہ انوار انوار قلب کے اندر ہر وقت ان کو احساس ہوتا ہے، اور جدھر دیکھتے ہیں نوری نور ان کو نظر آتا ہے، ہر شجر میں، ہر حجر میں، ہر چیز میں. شد جہاں آئین اے رخسار دوست.
جہاں آئینہ رخسار دوست ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست. شد جہاں آئینہ رخسار دوست ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست. سارا جہان جو ہے وہ آئینہ جمال محبوب پاک معلوم ہوتا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جمال ان کو نظر آتا ہے. اس طرح سے جیتے ہیں اولیاء اللہ اس دنیا میں اور کس طرح خوش رہتے ہیں, کس طرح مست رہتے ہیں یہ اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ وہ مستیاں وہ مستیاں اور وہ خوشیاں ہمیں بھی عطا فرما دے. ہر چیز میں اکثروں کے زیبا نظر آیا, ہر چیز میں اکثروں کے زیبا نظر آیا. عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا. سبحان اللہ تعالی بحمدہ. تو میرے دوستو, ایک تو ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے, کیا دولت اور کون سی کامیابی ہے جو اس سے بڑھ کر ہو. اس سے بڑھ کر کیا کامیابی اور کون سی بادشاہت ہے. اس لیے یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی عادت چھوڑ دے, گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے محبوب پاک کی رضا و قرب اور پیار لے لے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے. وہ جذبہ اولیاء صدیقین ہم سب کو اللہ تعالی عطا فرما دے. اور جس قدر بھی توفیق تقویٰ ہو, توفیق عبادات ہو, علم ہو, عمل ہو, ہرگز اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے کہ وہ ہم کچھ ہیں. نہ عجب آئے, نہ پندار, نہ بڑائی دل کے اندر. ہم تو کچھ ہو گئے, ہمیں اتنے بڑے عالم ہیں اور ایسے دیندار ہیں, ہرگز نہیں. اس پر نظر نہ ہو. نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر. جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس پر, اپنی ذات پر اس کو ہرگز نظر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر, ان کی رضا پر, خوشی پر ان کی نظر ہوتی ہے. بس ختم. اسی لیے کبر و نخوت سے بھی اجتناب ضروری ہے, عجب و کبر سے بھی دور رہنا ضروری ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد رحم اللہ فرماتے تھے, کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور حضرت حکیم المحمد تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ نے فرمایا کہ ابلیس عالم تھا, عابد تھا, عارف تھا, باوجود اس کے ہلاک ہوا, برباد ہوا, ملعون ہوا, راندہ دربار الہی ہوا ہے. کس بنا پر؟ صرف یہ کبر و نخوت کی وجہ سے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. ابا واستکبر, ابا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے وہ نکل گیا. بتائیے, ابا واستکبر, اور اس نے بڑائی دکھلائی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھا. اس نے کہا کہ خلقتہ من نار وخلقتنی من طین, مجھ کو آگ سے آپ نے پیدا کیا اور آدم کی مٹی سے پیدا کیا. تو آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی کو اوپر بھی آپ پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے. لہذا معلوم ہے کہ میں بڑا ہوں. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. اس نے حساب چھوڑا اور دکھایا کہ میں بڑا ہوں. اپنے آپ کو بڑا سمجھا, گستاخی کی, غرور آیا, ہلاک ہوا, برباد ہوا, ملعون ہوا اور مغضوب ہوا. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو اس لیے اپنے علم پر بھی غرور نہ ہونا چاہیے, اپنے عمل پر, تقویٰ پر, اتباع سنت پر اور پاکیزہ زندگی پر ہم ہرگز کبھی غرور نہ ہو, ہے نا. تو کہ بھئی ہم کچھ ہیں. کچھ ہونا یہ ہلاکت ہے, ذلت ہے, اور دونوں جہان کی بربادی ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ابدیت, فنائیت سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑھ کر دولت ہے. ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کی رنگو بو نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جس کو عطا ہوتی ہے, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت
جب عطا ہوتی ہے تو وہ اپنی نگاہوں سے خود گر جاتا ہے اور جب وہ اپنی نگاہوں سے خود گر جاتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، اوپر پہنچ جاتا ہے، منازل اعلیٰ تک وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی قرب کے سب سے اعلیٰ مقام پر اس کا عروج ہوتا ہے جبکہ وہ اپنی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی عزت بلند فرماتے ہیں، رفعت عطا فرماتے ہیں۔ کہاں تک؟ رفعہ اللہ، بن امیر المدینہ کی طرح یہ کہاں تک، یعنی سب سے اعلیٰ مقام اس کو عطا ہوتا ہے جس کو دولت تواضع حاصل ہوتی ہے، تواضع کی توفیق ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، امن تکبر وضاح اللہ، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، کبر و عجب سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک فرما دے، کسی عمل پر نظر نہ ہو، علم پر نظر نہ ہو، جو کچھ توفیق ہو علم و عمل کی تو عطا حق سمجھے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم اور عطا ہے یہ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، کہ حق تعالیٰ جل وعلا شان خود ہی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، مہربانی نہ ہو، رحمت الہیہ نہ ہو تو پھر آدمی ہرگز پاک و صاف زندگی والا نہیں ہو سکتا، عیوب سے نقائص سے پاک نہیں ہو سکتا، اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا کوئی قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ کام کا بھی وہ قابل نہیں ہو سکتا بغیر فضل الہی کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے کہ ہمیں پیدا کیا اور اپنے نام لینے کا حکم فرمایا کہ ہمارا نام لو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ہمارا نام لو، تمہاری زبان سے ہم اپنا نام سنتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو گئی تو سمجھنا کہ ان کا فضل آ گیا، ان کی مہربانی کی برکت سے یہ نام لینے کی توفیق ہو گئی ہے۔ کسی نے لکھا کہ حضرت نام تو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ لذت نہیں محسوس ہوتی۔ حضرت حاجی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ بھائی لذت تو یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے نا۔ نام لینے کی توفیق ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ ان کا نام اس زبان پر آ گیا۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ اور اہل اللہ کی شان تو عجیب ہوتی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں غیر اللہ سے پاک اور نفس کے ظلمات سے پاک، تو ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، نام لیتے ہی وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی روح، سیر روح کی ایسی طاقت ہوتی ہے، ایسا پرواز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ سیر زائد ہر مہے ایک روزارہ، سیر عارف ہر دمے تا تفت شاہ۔ زاہدین جو ہوتے ہیں، مجاہدہ کرنے والے بیچارے اب کام شروع کیا ہے، ابتدائی مراحل میں ہیں، یہ بھی بیکار نہیں ہے ہرگز۔ کوشش بےہودہ بے ازگفتگی، بیکار پڑا رہنا اور غافل رہنا اس سے بڑھ کر ہے کہ کام تو شروع کیا اور یہی کام اس کو آگے پہنچا دے گا، منزل مقصود تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ والے جو اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام لینا کچھ اور ہے نا۔ ہاں، اللہ اللہ کتنا پیارا، کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ یہ دیکھیے عارفین کا اور عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی۔ دل کی گہرائی سے میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، دل کی گہرائی سے ان کا نام جب لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی۔ یہ حال ہے اہل اللہ کا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی۔ سارے عالم سے بالکل الگ، روحانیت کا شہر بسایا بدن سے دور، بدن سے کوئی سروکار نہیں، رہتے اسی دنیا میں ہے اہل اللہ لیکن کہیں اور ہوتے ہیں، یعنی روحانیت کا شہر بسایا بدن سے دور، قرب الہی کے شہر میں وہ رہتے ہیں، انوار و تجلیات الہیہ کے شہر میں رہتے ہیں یہ اہل اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدی۔ بہرحال تو میرے دوست یہ خاص بات ہے کہ نفس کے حرام خواہشات سے بھی، اس کے حرام تقاضے سے بھی اپنے آپ کو ہم بچائیں اور اس کے لیے مجاہدات کرے، غم اٹھائے، اور یہی ہمارا کام ہے، غم اٹھانا۔ بھائی کیوں غم اٹھائے؟ کام یہی ہے کہ ہم ان کے لیے غم اٹھائیں، غم برداشت کرے اور غم پر غم اٹھائے اور زخم پر زخم کھائے، یہی ہمارا کام ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ آگے فرمایا کہ منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم پر زخم، زخم پر زخم کھاتے ہیں اہل اللہ اور اس میں مست ہو جاتے ہیں، ایک نشہ چڑھ جاتا ہے ان کے قلب کے اندر، قلب روح کو ایک قلب روح کے اندر نشہ چھا جاتا ہے۔ ہاں تو خواجہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے بچنا اور عجب و کبر اور پندار سے بچنا، فرمایا کہ سب ہو حجاب برطرف، سب ہو حجاب برطرف، دیکھوں تجھی کو ہر طرف، پردے یوں ہی اٹھائے جا، جلوے یوں ہی دکھائے جا۔ اب دیکھو یہ مقام اور یہ لطف اور ایسا جہان اور ایسی زندگی، اور کہاں یہ کبر و نقوت کی، عجب کی لعنت، اس لعنت میں ہلاک ہونا، برباد ہونا، یہ تو ابلیس کی قسمت ہے۔ تو ابلیس کی قسمت سے تو اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے، ہے نا۔ اور عشاق حق اور خوش نصیب بندوں کی قسمت یہ ہے کہ عجب و کبر سے وہ ڈرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کبر آ گیا، عجب آ گیا، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کے احمد اپنے ہر دم پاسبان رہنا۔ اہل اللہ خود ہی اپنے قلب کے پاسبان رہتے ہیں، ہمیشہ دل کی نگرانی رکھتے ہیں کہ کہیں غیر تو آ گیا نہیں، آ گیا اندر، غیر اللہ تو نہیں آ گیا اندر، خود ہی پاسبانی کرتے ہیں اور نگرانی رکھتے ہیں۔ ہاں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے تھے کہ اس دنیا کی کیا اہمیت ہے کہ دنیا کو دل میں جگہ دینا، کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، دنیا میں جس طرح بھی رہے ویسے رہ لیا، وہاں دیکھنا ہے کہ کس طرح رہیں گے جنت میں، یعنی آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ مسافر کی طرح یہ زندگی گزار دو، مسافر کی طرح۔ مسافر کسی ملک میں ہوتا ہے، اپنے ملک سے باہر، وہاں کوئی بڑا پروگرام نہیں بناتا، یہی رہنا ہے، یہی سب کچھ کرنا ہے نا، بڑا پروگرام اور پلاننگ وہاں نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کمانے کی جگہ ہے، یہاں کمائیں گے، وہاں جا کے پھر کھائیں گے،
اپنے وطن جا کے پھر کھائیں گے۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوئی نور اللہ تعالی مرقدہ نے اپنی بیوی سے فرمایا تھا، جبکہ وہ بے صبر ہونے لگی تھی، فرمایا کہ بیوی تھوڑا سا اور صبر کر لو، انشاءاللہ ہم جنت میں جا کے کھائیں گے۔ اب دیکھیے ان حضرات کی کہاں نظر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا پینا بھی منع ہے، بریانی بھی منع ہے، آرام سے رہنا بھی منع ہے۔ نمی گویم کہ از دنیا جدا باش، بہر کارے کے باسی با خدا باش۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی دنیا سے بالکل الگ رہو، دنیا کو چھوڑ دو، کھانا پینا بھی بند کر دو، آرام سے رہنا بھی ختم کر دو، چھوڑ دو، یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی رہو اپنے مالک کو خوش رکھو، جہاں بھی رہو باخدا رہو، بہر کار کے باسی باخدا باش۔ ہاں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ کام کرتے ہیں، دنیا میں رہیں گے، دنیا کا کام کرنا پڑے گا، پیشاب لگا تو پیشاب کے لیے گئے، بیت الخلا گئے، ہے نا، اور جو ہے بھوک لگی تو کھانا کھا رہے ہیں، اب نیند کا تقاضا سو رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہرگز واللہ ناراض نہیں ہے۔ تم اپنا کام کرو لیکن ہمیں بھولو نہیں، ہمیں ہر وقت یاد رکھو، جہاں بھی رہو ہمیں یاد رکھو اپنے دل میں، ہمیں بھولنا مت۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ، کیا شان ہے مالک تعالیٰ کی کہ آپ نے یاد کے لیے ہمیں پسند فرمایا اور ہمیں حکم فرمایا اور ہمیں انتخاب فرمایا کہ ہم نے تمہیں انتخاب کیا ہماری یاد کے لیے اور ہماری بندگی کے لیے، ہماری محبت کے لیے۔ واہ واہ واہ، کتنا اونچا مقام ہے وہ، ان کی بندگی کے لیے انتخاب ہونا۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، کیا بات ہے کہ نطفے سے جن کو پیدا کیا انسانوں کو، ان کو اتنا اونچا کام بخشا ہے مالک تعالیٰ نے، اس طرح سے ان کو سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے جل وعلا شان۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، قربان جائیں ایسے مالک تعالیٰ پر ہے، اور ان کے نام پر، ان کی پسند پر، ان کی رضا پر، ان کی خوشیوں پر۔ میرے شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں، ہے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت گلستاں میں ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے اللہ، آپ کی معیت حاصل ہو تو دنیا جنت ہے، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت نہ ہو، ان کا قرب نہ ہو، ان کی رضا اور قرب اگر حاصل نہ ہو تو کیا ہے؟ گلستان یہ جہنم ہے، پھولوں کا باغ بھی یہ جہنم ہے۔ معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔ اللہ تعالیٰ خوش اور اللہ تعالیٰ قرب و پیار اور رضا حاصل تو پھر صحرا بھی گلستان ہے، صحرا بھی گلستان ہے، بلکہ اس میں لطف جنت ہے، صحرا کے اندر بھی لطف جنت ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، توفیقات سے نوازے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نفس کا غلام بننا اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مالک تعالیٰ کی مرضیات کو پورا کرنا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ تو بندہ نفس نہ بنے، ہم بندہ معبود حقیقی بنے، بندہ محبوب حقیقی بنے ہیں، ہر وقت ان کی طلب، ان کی تلاش اور ان کو خوش کرنے کی فکر اور محنت۔ مولانا رومی رحم اللہ فرماتے ہیں کسی کو اگر فکر واقعی حاصل ہو گئی ہے تو راستہ ضرور ان کو مل جائے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ضرور مل جائے گا، اور راستے میں چلنے کی توفیق اگر ہو گئی منزل تک وہ ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ فکر اتنی بڑی نعمت ہے، اول فکر عطا ہوتی ہے، پھر راستے پر چلنے کی توفیق، پھر وصول الی المنزل۔ فکر باشد کے بخشاید رہے، فکر باشد کے بخشاید رہے، راہ باشد کے پیش آید سہے۔ فکر باشد، فکر وہ ہے بخشاید رہے جو راستہ کھول دے،
اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق جس سے ہو جائے، یہ فکر ہے۔ اور جب چلنے کی توفیق ہوگی راہ باشد کے پیش آیت سے، جبکہ راستے پر چلیں گے اللہ ضرور ملیں گے، اللہ تعالیٰ تک ضرور یہ بندہ پہنچ جائے گا، ہے نا۔ یہاں معاملہ بہت ہی عجیب ہے، آسان ہے بالکل، لیکن اپنے نفس کی غلامی کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ راستہ مشکل معلوم ہوتا ہے، ورنہ راستہ بہت آسان ہے۔ جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اگر چلتا ہے تو اس کو آسان معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مجاہدات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، آسانیاں عنایت فرما دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے، عشاء کے حق کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نگاہوں کی برکت سے آسانیاں حاصل ہوتی ہیں، آسان معلوم ہوتا ہے راستہ۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نفر اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ میاں حکیم اختر کسی اللہ والے کی صحبت اور محبت کی نعمت اگر حاصل ہو جائے تو جنت کا راستہ نہ یہ کہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ عزیز الحسن مرجو رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ تو اللہ والوں کی برکت سے ایسی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ راستہ بالکل صاف نظر آتا ہے اور نور نور معلوم ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی، پریشانی ہرگز نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم المنور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں دکھ و درد، تکلیف، زخم یہ سب کچھ ہوتا تو ہے، لیکن قلب ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے، جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، تو وہ باہر سے اسباب غم تو نظر آتے ہیں لیکن دل کے اندر وہ غم کا اثر نہیں ہوتا، قلب کے اندر وہ غم کا اثر نہیں ہوتا، قلب کے اندر سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ تعالی مرقدہ سے حضرت حکیم المت نور اللہ تعالی مرقدہ نے پوچھا کہ میاں عبد الغنی اخلاص سے بڑھ کر بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا کہ ہاں میاں، اس سے اخلاص سے بڑھ کر ایک اونچا مقام ہے، وہ ہے رضا بالقضاء۔ رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا اور خوش رہنا، اللہ تعالیٰ کی خوشیوں پر مرنا، جو ان کی مرضی ہے اس پر ہم بھی راضی ہیں، جو جیسی ان کی مرضی ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ تو یہ ہے بظاہر اسباب غم ہے، مصائب ہیں، حوادث ہیں، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اس سے عظیم الشان قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حکیم المت نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں نوافل کے ذریعے سے وہ مقام قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا، غیر اختیاری مصائب کی وجہ سے جو قرب اعظم عطا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ صبر بگزیدند و صدیقین شدند، صبر کرنے والے صدیقین ہو جاتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں صدیقین ہو جاتے ہیں۔ صبر کا اتنا اونچا مقام ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پرندے اڑتے ہیں دو پروں کے ذریعے سے، ہے نا، دو بازوؤں کے ذریعے سے اڑتے ہیں پرندے، آسمان میں اڑتے رہتے ہیں، فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں پرندے دو بازوؤں کے ذریعے سے، اور اللہ کے بندوں کے اللہ کی طرف اڑنے کے لیے بھی دو بازو چاہیے، ہے نا، دو بازو چاہیے، ایک بازو کا نام ہے شکر اور دوسرے بازو کا نام ہے صبر۔ نعمتوں کے موقع پر شکر کی عادت ہو، اور مصائب کے موقع پر صبر کی توفیق ہو، تو شکر اور صبر دونوں چیزیں، دونوں بازو ساتھ، یہ اڑ رہا ہے بندہ اللہ کی طرف،
اور تیزی سے اڑ رہا ہے اللہ کی طرف اور پہنچ جائے گا بالکل اللہ تک، رب العرش تک۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بھی ہم کیسی باتیں ہیں اپنے بزرگوں کی، سبحان اللہ تعالیٰ بھی ہم دیں۔ بہرحال تو دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا تو ہے، دنیا کی ضرورت بھی ہے، لیکن محی السنہ مولانا صاحب رولق صاحب فرماتے تھے کہ ایک تو ہے کہ ضرورت، اور ایک ہے آسائش، اور ایک ہے آرائش، اور ایک ہے نمائش۔ فرمایا کہ ضرورت تو ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے جو کھانا پینا بقدر ضرورت، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے نا، ضرورت۔ اور ایک ہے کہ وہ آرام ہو، آسائش کا مطلب ہے کہ اس سے آرام بھی ہو، اس کی بھی اجازت ہے، آرام کرو، ہے نا۔ ایک تو ہے کہ وہ زمین پر لیٹ گیا، ضرورت پوری ہو گئی، ہے نا، لیکن اس سے آرام نہیں ہے، آرام کے لیے چارپائی چاہیے، اس پر جو ہے بستر لگائے، چادر لگائے، یہ تو آرام ہو گیا، اور تکیہ بھی لگا دیا، آرام دہ، تو آرام تو مل گیا، اس کی بھی اجازت ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، آرام کرو اور ہمارا نام لو، واہ واہ سبحان اللہ، آرام سے رہو، ہمارا نام لیا کرو، پھر تم ہمارے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، اور جنت الفردوس ہم تمہیں دے دیں گے۔ اب آرام سے بندہ پہنچ گیا جنت الفردوس تک، بتائیے کتنا آسان ہے نا۔ ان الدین یسر، اللہ کا دین کتنا آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے، آسان ہی آسان ہے، آرام سے جنت تک پہنچ گیا بندہ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ ایوب علیہ السلام جب حمام میں نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، ایوب علیہ السلام اپنے دامن میں سب لیتے رہے، دامن پھیلا کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، خطاب ہوا کہ ایوب ہم نے تم کو بہت نہیں دیا، یہ ٹڈیاں بھی اپنے دامن میں بھر رہا ہے، کیا بات؟ تو فرمایا کہ اے اللہ یہ آپ کی عنایتیں ہیں، اس سے میں کیسے مستغنی ہو سکتا ہوں اس سے مجھے کیسے استغنا ہو سکتا ہے، میں اس کا بھی محتاج ہوں، ہر ذرہ عنایت کا ایوب آپ کا محتاج ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ اللہ کا ہو کر اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا نعمت ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت عبدہ علیہ، اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، اس کو استعمال کر کے خوش ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، ہے نا۔ میرے شیخ رحم اللہ کا میں نے دیکھا ڈھاکہ میں ایک صاحب نے بہترین لنگی ہدیہ کی میرے شیخ کو، حضرت والا رحم اللہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہ باہر صحن میں ٹہلے، اور ٹہلنے کے بعد پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر لیٹ گئے، ہے نا۔ سونا تھا، اب کچھ کام نہیں، آرام فرمائیں گے۔ اچانک حضرت والا کو یاد آیا کہ وہ ایک صاحب نے، وہ ایک دوست نے ہمیں لنگی ہدیہ کی تھی، تو بھائی وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہے ہمارے پاس، تو فرمایا کہ لاؤ اس کو، اور پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، اور پھر لنگی پہن کے ادھر ادھر چلنے لگے اپنے کمرے میں، اور فرمایا کہ اب میں کیسا لگتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ حضرت والا آپ بہت اچھے لگتے ہیں، تو حضرت بہت خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بہت اچھے لگے حضرت والا، نور ہی نور معلوم ہوتا تھا اس وقت، ہے نا۔ تو پھر حضرت والا نے اس کو اتارا، اور پھر جو ہے وہ پھر لیٹ گئے حضرت والا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ ابھی یہ کیسا موقع ہے کہ کھانا کھایا، ٹہلنے کے بعد آرام فرمانا تھا، پھر اٹھ کے پھر لنگی باندھنے کی کیا مانا؟ دل میں وہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے استعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دیا کہ آپ نے نعمت دی ہے، یہ ہم نے استعمال کیا، ابھی آپ خوش ہو جائیے، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ میرے دوست فہم دین بڑی نعمت ہے، صحابہ سب عالم نہ تھے لیکن فہم دین سب کو حاصل تھا، کہ فہم دین کا مقام سب کو حاصل تھا، فہم دین یہ سب سے بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، علم ہو اور فہم دین نہ ہو بڑی مصیبت ہے،
ایسے لوگ جو ہے صحیح راستہ نہیں سمجھتے اور صحیح راستہ بتانے سے بھی یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی ضرورت تو ہے، لیکن دنیا کو دل میں جگہ نہ دے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کو صندوق میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، ہاتھ میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا ناجائز. دل اللہ کے لیے ہے، اس میں اور کسی کو جگہ نہ دے، ہے نا، کسی کے لیے اس میں جگہ نہ ہو، ہے نا. دل میں راہ ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. اس دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کی اس میں جگہ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے دنیا کو چھوڑ کر، دنیا حرام کو چھوڑ کر اب اللہ تعالیٰ کے محبت کا راستہ کسی نے اختیار کیا. اب لوگوں نے کہا کہ بھائی صوفی بن گئے، سینما جو ہے نہیں دیکھتے، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، گانا بجانا سب کچھ چھوڑ دیا. کیسے مزیدار ایک زندگی تھی، ہمارے دوست ہیں، اب سب ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نکمے ہو گئے ہیں. فرمایا کہ نکما ہوا اگر تو مجذوب کیا غم، بڑی کار آمد یہ بیکاریاں ہیں. نکما ہوا اگر تو مجذوب کیا غم، بڑی کار آمد یہ بیکاریاں ہیں. دنیا والے بیکار سمجھے، اس سے آدمی بیکار نہیں ہو جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ان کی محبوبیت ہے، مقبولیت ہے، بڑی قدر ہے. یہ بندہ میرا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. ہے ہمارے بنگلہ دیش کے چاٹگام میں ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عارف تھے، مفتی عزیز الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے، رو رو کے فرماتے تھے، اے ہمارے بندہ کہہ کر بس پکار، سب سے بہتر نام ہے میرا یہی. کہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ بندہ میرا ہے، یہ سب سے بڑھ کر میرا شرف ہے، سب سے بڑھ کر میری عزت ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی سے ہمیں نوازے، فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی سب سے زیادہ قدردانی ہے جو اللہ سے خوب ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے سے دور رہتا ہے. کہ ہم اس راستے پہ ہرگز نہیں جائیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہے نا. چسکا لگا ہے جام کا، شغل صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا ہم نفس و رہانی. کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا لگ گیا، اب جو ہے اس نافرمانی کی لذت حرام کے راستے میں ہم ہرگز نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اپنا بنائے، اپنے دیوانوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک. اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا ہو، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت عطا ہو جائے. اللہم آمین یا رب العالمین بجاہ وجہک الکریم بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم كن لنا واجعلنا لك، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها،
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من غضبك من النار، ونعوذ بك من غضبك من النار، ونعوذ بك من غضبك ومن النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا ومالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين حببنا إلى الناس. اللهم فقنا في الدين حببنا إلى الناس. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، بنا لیجئے، اپنے فرما برداروں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنے دیوانوں میں اپنے کرم سے ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنی محبت و معرفت کی نعمت سے ہمیں نوازش فرما دیجئے، تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تمام گناہوں کو چھڑوا دیجئے، چھڑوا دیجئے، چھڑوا دیجئے، ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حفاظت نظر کی توفیق عطا فرما دیجئے، حفاظت زبان کی توفیق عطا فرما دیجئے، حفاظت قلب و جان کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر لمحہ آپ کو یاد رکھنے کی، آپ کی یاد میں غرق رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جہاں بھی رہے آپ سے محبت کرے اور آپ کی اطاعت اور آپ کی یاد، آپ کا ذکر ہمیں میسر ہو، ہمیں اس کی توفیق ہو، لمحہ بھر کے لیے گناہوں میں تلوث نہ ہو اور آپ سے غفلت نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں آپ ذاکرین میں شامل فرما لیجئے، ذکرین میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنا درد ہم سب کو درد دل عطا فرما دیجئے، ہم سب کو درد دل عطا فرما دیجئے، درد دل، درد محبت، درد نسبت سے نوازش فرما دیجئے، مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہر مرض سے شفا کامل عاجل دائم مستمر عنایت فرما دیجئے، صحت کامل عاجل دائم تامہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، تجارت میں برکتوں کی بارشیں فرما دیجئے، اے اللہ اعمال میں ترقی عطا فرما دیجئے، توفیق تقوی سے نوازش فرما دیجئے، اپنے لمحات حیات کو اے اللہ یاد و تقوی اور ذکر میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے شیخ فرماتے رحمہ اللہ تعالی، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے۔ اے اللہ ایسی زندگی ہمیں بھی عنایت فرما دیجئے، اے اللہ ایسی زندگی ہمیں بھی عنایت فرما دیجئے۔ نعرہ مستان خوش بھی آئے دم، دعوت جانا چنی میں بائے دم، خوشتر از ہر دو جہاں آ جا بود، کہ مرابط سرو سودا بود، از کرم از عشق معزولم بکن، جز و ذکر خیش مشغولم بکن، از کرم از عشق معزولم بکن، جز و ذکر خیش مشغولم بکن، از کرم از عشق معزولم بکن، جز و ذکر خیش مشغولم بکن، مفلسان امام دادر کوئے تو، شین للہ جمال روئے تو، شین للہ جمال روئے تو، شین للہ جمال روئے تو، دست بخشا جانب زنبیل ماں،
دست بخشا جانب ذنبیل ما، دست بخشا جانب ذنبیل ما، آفرین بر دست و برباز ہوئے تو. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کی تمام حاجتیں پوری فرما دیجئے، جائز حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے، تمام نیک حاجتیں بھی پوری فرما دیجئے. دونوں جہان کے مالک دونوں جہان ہمارے بنا دیجئے، دونوں جہان کی کامیابی عطا فرما دیجئے. گھر گھر پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، انوارات کی بارش فرما دیجئے. ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہمارے خاندان والوں کو بھی، دوستوں کو بھی، ان کے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی اپنا بنا لیجئے. اولیاء صدیقین میں اپنے کرم سے شامل فرما لیجئے. اپنے اکابر کی عظمت، محبت، اتباع کی توفیقات سے نوازش فرما دیجئے. اے اللہ کفر و شرک، الحاد و زندقہ اور ہر قسم کی گمراہی اور نافرمانی سے ہمیں حفاظت فرمائے. گمراہ لوگوں سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے. علماء دین کی عزت بڑھا دیجئے، علماء دین کی مقبولیت اور محبوبیت اور بڑھا دیجئے. اے اللہ اپنے اکابر دین کا سلسلہ تا قیامت اپنے آپ جاری رکھیے. میرے شیخ رحمہ اللہ کے درجات کو بہت بلند فرما دیجیے. حضرت والا کے جتنے مشائخ اور مشائخ کے مشائخ وعین اللہ سب کے درجات ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے، ضرور بھی ضرور قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ یہ فضلات جو ہیں ان کو سچا وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیجیے، سچا وارث انبیاء بنا دیجیے، اپنے اکابر کے جانشین بنا دیجیے، اپنے اکابر کے علوم معارف اور ان کی حیات مبارکہ کے جانشین بنا دیجیے، زندہ نمونہ بنا دیجیے. ان کے اساتذہ کے درجات کو بھی بہت بہت بلند فرما دیجیے، علماً عملاً ظاہراً و باطناً بہت اعلیٰ مراتب سے نوازش فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.